بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، 8ویں نمبر کے وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، وہ ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا نام سعد، کنیت آپ کی ابو اسحاق ہے، والد کا نام مالک، کنیت ابو وقاص ہے، اور آپ کے والد کنیت ہی سے زیادہ مشہور تھے۔ والدہ کا نام حمنہ تھا۔ ہجرت سے تقریباً 30 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ نزول وحی کے 7ویں دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر مشرف باسلام ہوئے۔ خاندانی اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے، کیونکہ جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا اسی خاندان میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا ننھیال تھا، تو اس اعتبار سے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماموں زاد بھائی ہوئے، اور بارہا اللہ کے رسول اس رشتے کا تذکرہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ 19 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، متعدد شادیاں کی ہیں، اور تقریباً مختلف اقوال اور مختلف روایات کے مطابق آپ کا سر الاولاد بھی تھے۔ 34 آپ کی اولاد ہیں، جن میں 17 لڑکے اور تقریباً اتنی ہی لڑکیاں ہیں، اور بالآخر تقریباً 85 سال کی عمر پا کر سن 55 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا، اور اپنے جائے قیام وادی عقیق والے مکان ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ وہاں سے جنازہ مدینے لایا گیا، اور پھر جنت البقیع میں ہی تدفین عمل میں آئی ہے۔ کچھ خاص فضائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، میں نے نہیں سنا اللہ کے رسول سے کہ آپ نے جمع کیا ہو اپنے ماں باپ دونوں کو کسی کے لیے، یعنی فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ جملہ اللہ کے رسول نے کسی کے لیے نہیں فرمایا سوائے سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاص کے، کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا فدا کا ابی و امی۔ میں نے غزوہ احد کے دن اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، یا سعد ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ بلا شبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے یہ صرف ہمت افزائی نہ تھی، بلکہ بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی انتہائی دلی مسرت اور خوشنودی کا اظہار بھی تھا۔ اور بعض روایت کے مطابق غزوہ احد کے دن اللہ کے رسول نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے یہ دعا بھی فرمائی تھی، اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ، اے اللہ اپنے اس بندے سعد کی تیر اندازی میں قوت پیدا فرما اور اس کی دعائیں قبول فرما۔ جامع ترمذی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اللہ کے رسول کی دعا کے یہ الفاظ منقول ہیں، اللہم استجب لسعد اذا دعاکا، خداوند سعد جب تجھ سے کوئی دعا کیا کرے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا کر۔ اللہ کے رسول کی اس دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت سعد جو دعا کرتے وہ عام طور پر قبول ہوتی تھی، اسی لیے لوگ ان سے اپنے واسطے دعائیں کراتے تھے، اور ان کی بد دعاؤں سے بہت ڈرتے اور بچتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو کسی غزوے سے مدینہ تشریف آوری پر غالباً کسی وقتی خطرے کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا، کاش کوئی مرد صالح اس وقت حفاظت کے لیے آ جاتا۔ اسی وقت ہم نے ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کون ہے؟ آنے والے شخص نے کہا، میں سعد ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اس وقت کیوں آئے؟ سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دل میں آپ کے متعلق خطرہ پیدا ہوا کہ مبادا
کوئی شخص آپ کو ایذا نہ پہنچا دے تو میں آپ کی حفاظت اور نگہبانی کے ارادے سے آ گیا ہوں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، پھر اللہ کے رسول اطمینان سے سو گئے۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں سعد بن ابی وقاص کو کوفے کا ولی اور حاکم مقرر فرمایا تھا۔ قاعدے کے مطابق وہی نماز کی امامت بھی فرماتے تھے۔ زبیر بن عوام جن کا تذکرہ آپ نے سنا ہے پرسوں، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے پردادا کا نام اسد ہے، اسی وجہ سے حضرت زبیر کے پورے خاندان کو بنو اسد کہا جاتا تھا۔ تو بنو اسد خاندان کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر کی خدمت میں شکایت بھیجی کہ سعد نماز اچھی نہیں پڑھتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں حضرت سعد کو لکھا کہ تمہارے بارے میں یہ شکایت کی گئی ہے۔ جب یہ بات حضرت سعد تک پہنچی تو فطری طور پر احساس ہونا تھا، تو اور فرمایا جو اس روایت میں آیا ہے کہ پہلا شخص ہوں، یعنی قیس بن ابی حازم کہتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے دشمنان اسلام پر تیر اندازی کی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے ہی سال صحابہ کرام ایک جماعت کو جس میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے اللہ کے رسول نے جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی غزوے میں سعد بن ابی وقاص نے تیر اندازی کی۔ جہاد اسلامی کی تاریخ میں یہ پہلی تیر اندازی تھی۔ اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے سعد نے فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے راہ خدا میں تیر سب سے پہلے میں نے چلایا۔ آگے حضرت سعد نے اپنا اور اپنے ساتھ والے مومنین سابقین کے مجاہدوں اور قربانی کا حال بھی بیان فرمایا۔ اپنا یہ حال بیان فرمانے کے بعد حضرت سعد نے دلی دکھ کے ساتھ فرمایا کہ اب یہ بنو اسد کے کچھ لوگ میری شکایت کرتے ہیں، اور اگر ان کی شکایت صحیح ہو تو پھر تو میں بالکل ہی ناکام اور نامراد رہ گیا اور میرے سارے عمل غارت و ضائع ہو گئے۔ اگرچہ شکایت کرنے والوں نے حضرت عمر سے حضرت سعد کی نماز اچھی نہ پڑھنے ہی کی شکایت کی تھی، لیکن چونکہ اسلام کا اولین رکن ہے، اسلام کے قالب کی گویا روح اور جان ہے، اسی لیے حضرت سعد نے نماز اچھی نہ پڑھنے کی شکایت کو ناقص الاسلام ہونے کی شکایت سے تعبیر فرمایا۔ آگے اسی روایت میں ہے حضرت سعد نے حضرت عمر کو شکایت کے جواب میں لکھا، میں ویسی ہی نماز پڑھتا ہوں جیسی نماز میں نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتا ہوں اور بعد کی 2 رکعتوں میں مختصر۔ حضرت عمر نے جواب میں ان کو لکھا، میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے خود اس شکایت کو صحیح نہیں سمجھا، لیکن میں نے اصول کے مطابق ضروری سمجھا کہ تم کو اس کی اطلاع کروں اور حقیقت حال دریافت کروں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے بنو اسد کے لوگوں کی شکایت کو رد فرما دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا اگر اللہ کا کوئی بندہ کسی وقت ضروری سمجھے تو اپنی اسلامی خدمات اور اس سلسلے کے ان مجاہدات کا بیان کرنا جن سے ان کی بڑائی ثابت ہو جائز ہے اور یہ تفاخر نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو کہا ہے کہ میں نے اسلام میں سب سے پہلے تیر اندازی کی، تو انہوں نے اس احساس کی بنیاد پر کہ میں تو وہ شخص ہوں اور آج میری نماز میں خامیاں نکالی جا رہی ہیں، تو اگر کوئی شخص کسی موقع پر اپنے کسی کارنامے کا تذکرہ کر دے، کسی خاص موقع پر اور کسی خاص واقعے کی نسبت سے، تو اپنے اس کارنامے کا تذکرہ کرنا یہ غرور، تفاخر، تکبر میں داخل نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت تمام ان کارناموں کا تذکرہ کیا۔ جب بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا کہ میں نے ہی کنواں خرید کر کے اس کو لوجہ اللہ وقف کیا، میں نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر وقف کی، آج مجھے مسجد نبوی میں کھڑے ہونے سے روکا جا رہا ہے، آج میرے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے، تو اس طرح اپنے کارناموں کا تذکرہ کرنا یہ تفاخر میں داخل نہیں ہے۔ حضرت سعد نے بھی اپنے اس کارنامے کا تذکرہ اسی لیے کیا تاکہ ان شکایت کرنے والوں کو اور میرے خلاف شکایت لکھنے والوں کو تھوڑا احساس ہو جائے۔ ان کی والدہ نے ان پر انتہائی درجہ دباؤ ڈالا تھا کہ اپنے باپ دادا کا مشرکانہ دین مذہب چھوڑ کر اس نئے دین اسلام کو قبول نہ کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب اسلام لائے تو ان کی والدہ ان کے مسلمان ہونے سے راضی نہیں تھی۔
جب حضرت سعد ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے قسم کھا لی جب تک تو میری بات نہیں مانے گا نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ اسی کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ کئی دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس درمیان میں 3 دفعہ ان پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، لیکن حضرت سعد ان کو منانے کی کوشش تو کر رہے تھے مگر اسلام چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو یہ مختصر سی تاریخ اور فضیلت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سب جانتے ہیں کہ عراق اور پورا ملک فارس انہی کی قیادت میں فتح ہوا ہے، اور بالآخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 55 ہجری میں وادی عقیق میں آپ کا انتقال ہوا۔ وہاں سے جنازہ مدینہ المنورہ لایا گیا اور وہیں جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحابہ کرام کی تاریخ جاننے کی، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ان کے طریقہ کار کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔